آج شام ہم شام کلوری کی حقیقت کے متعلق جانیں گے اور ساتھ ہی آج شام ایسٹر سے متعلق بھی تھوڑا جانیں گے کہ پوری دنیا میں ایسٹر کیسے منایا جاتا تھا اور اب ہم اسے کیسے مناتے ہیں۔ آئیں خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے شام کلوری کی حقیقت۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شام کلوری سے کیا مراد ہے۔ ہم ہر سال شام کلوری کی اس خصوصی شام کا انعقاد کیوں کرتے ہیں اور بائبل مقدس کی روح سے شام کلوری کی کیا اہمیت ہے۔ لفظ کلوری اردو بائبل میں موجود نہیں ہے، جس طرح کئی اور الہیاتی اصطلاحات ایسی ہیں جو بائبل مقدس میں منوعاً موجود تو نہیں، البتہ وہ ہمارے کلیسیائی نظام میں عام ہیں، جیسے کہ لفظ مسیحت، تثلیث، کروسٹ یا خداوند یسوع مسیح کے آخری 7 کلمات کی مجوزہ ترتیب وغیرہ۔ تاہم کسی اصطلاح کے بائبل میں موجود نہ ہونے کو اس بات کی حتمی دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ رسم یا روایت بائبل ہی کے منافی ہے، کیونکہ اس طرح تو لفظ کرسمس اور ایسٹر عید قیامت المسیح بھی بائبل مقدس میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، مگر ہم انہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ جہاں تک لفظ کلوری کی بات ہے تو اردو بائبل میں موجود نہ ہونے کے باوجود یہ اصطلاح ہمارے اردو گیتوں اور غزلوں میں بکثرت استعمال ہوئی ہیں۔ کلوری کا لفظ مختلف زبانوں میں عبرانی زبان گلگتہ کے مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کھوپڑی کی جگہ۔ لاطینی زبان میں گلگتہ کی جگہ لفظ کیلویریا لوکس استعمال ہوا ہے، جس سے انگریزی زبان کا لفظ کلوری اور پھر اس میں سے اردو زبان کا لفظ کلوری اخذ کیے گئے ہیں۔ گلگتہ کے لیے اطالوی زبان میں لفظ کیلویریو اور فرانسیسی زبان میں کیلوائر استعمال ہوا ہے، مگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو بات تعلیم، رسم، عبادت مجموعی طور پر کلیسیا کے بزرگوں یا قائدین کی طرف سے سب کے لیے باعث برکت ہو، بائبل مقدس کی تعلیمات کے منافی نہ ہو، اس میں بدعت کا پہلو نہ پایا جائے اور سب سے بڑھ کر کہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے، وہ ہر طرح سے کلیسیا میں عین روا ہو۔ اسی بنا پر شام کلوری کے خصوصی پروگرام کے ذریعے ہم مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں۔ الغرض کلوری سے مراد وہ پہاڑی ہے جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا۔ آج انگریزی زبان میں بہت سے گیت کلوری کے موضوع پر گائے جاتے ہیں، چنانچہ شام کلوری سے مراد وہ شام ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ صلیب پر اپنی جان دی۔ شام کلوری سے مراد باغ گتسمنی کی اس شام کی بھی یاد ہے جس میں خداوند یسوع مسیح اپنے قریبی 3 شاگردوں کے مراد دعا کرنے گئے اور انہوں نے بڑی دلسوزی کے ساتھ وہاں اپنے آسمانی باپ سے یہ دعا کی تھی کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ 3 بار یہ دعا مانگی، مگر وہ پیالہ ان پر سے نہ ٹلا۔ اس شام میں سے ان کے صلیبی دکھوں کا حقیقی معنوں میں آغاز ہوا۔ ان کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر زمین پر ٹپکا۔ یہ وہی شام تھی جس میں ان کے ایک احواری یہودا اسکریوتی نے بوسہ لے کر انہیں پکڑوایا اور رومی سپاہی یسوع کو گرفتار کر کے لے گئے۔ آج جب ہم 2023 میں یسوع مسیح کے دکھوں کی یادگاری کے طور پر اس شام کلوری کی پروقار تقریب کے موقع پر مسیح کے دکھوں پر مبنی گیتوں اور غزلوں کے ذریعہ سے مسیح کے دکھوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں، تو آئیے انفرادی اور اجتماعی طور پر یاد کریں کہ ہمارے یسوع مسیح نے ہماری نجات کی خاطر دکھ اٹھائے اور اپنے پیش قیمت خون کا فدیہ دے کر، کفارہ دے کر ہمارے گناہوں سے ہمیں مخلصی بخشی۔ ہم جانتے ہیں کہ کلوری کی شام، کھجوری اتوار، مبارک جمعہ، گڈ فرائیڈے کے بعد ایسٹر کی جلالی صبح کو ہمارا خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر اپنے قول کے موافق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ ہاللویا۔ اسی طرح
इसी तरह मैं अब आपको बताऊंगी कि ईस्टर पहले दुनिया में कैसे मनाया जाता था और अब हम इसे कैसे मनाते हैं। ईस्टर या ईद क़यामतुल मसीह या जी उठने का इतवार मसीहों का सबसे बड़ा त्यौहार है जो यीशु मसीह के ज़िंदा होने की याद में मनाया जाता है। मुद्दतों इसकी तारीख़ इनकार में इख्तलाफ रहा। 325 में रोमी बादशाह फसतीन ने एशियाई कोचक तुर्की के मुकाम पर अजरक में मसीही अल्मा की एक कौंसल बुलाई जिसे नकाया की पहली कौंसल कहते हैं, लेकिन ये कौंसल भी मशरकी और मगरबी कैलेंडरों में इख्तलाफ के बायस कोई मुतफ़क्का तारीख़ मुकर्रर ना कर सकी। मशरकी एतकाद कलीसिया ईस्टर की तारीख़ का तयन जूलियन कैलेंडर से करता है। इसकी तारीख़ 22 मार्च और 25 अप्रैल के दरमियान होती है, यानी मौसम बहार के उस दिन के बाद जब रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च उसकी तारीख़ को मालूम करने का तरीका ये है कि 21 मार्च या उसके बाद जिस तारीख़ को पूरा चांद हो उसके बाद पहला इतवार ईस्टर का होगा। ईस्टर मौसम बहार की एंग्लो सैक्सन देवी है। ये जश्न दरअसल बहार का जश्न है जो यीशु मसीह से कबल भी मनाया जाता था। हिंदुस्तान में यह त्यौहार होली के नाम से इन्हें दिनों और इसी तरीके से मनाया जाता है। ईरान में इसे नौरोज़ कहते हैं और ये वहाँ 21 मार्च को मनाया जाता है। मेरी दुआ है कि आज की शाम आप सबके लिए बाइस बरकत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। God bless you, बेटा जी।